مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ آن لائن نکاح کرتے ہیں، لڑکا امریکہ میں رہتا ہے اور لڑکی انڈیا یا پاکستان میں رہتی ہے، مطلب کوئی اور جگہ، ٹھیک، تو کہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بنا ملے ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں جنات ملا سکتے ہیں ان کو، یا خوابوں میں مل سکتے ہیں اور پھر اولاد ہو سکتی ہے۔ تو مفتی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ چلیں اس ویڈیو کو آپ بھی دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلیں کہ مفتی صاحب کا توازن آج کل کچھ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میرا آدھا کلپ چلا جائے جس میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ شوہر یہاں پر اور بیوی امریکہ میں، 5-10 سال ہو گئے، بچہ پیدا ہوا تو حلالی ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا، اور اگر ناجائز ہے تو شوہر کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، انجینئر کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا بچہ نہیں، اس کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ انجینئر اگر یہ کہے گا تو پھر اس کا مطلب اس کی بیوی پہ آپ زنا کی تہمت لگا رہے ہو، اور زنا کی تہمت جب لگتی ہے تو 4 گواہ لانے پڑتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا جواب انجینئر صاحب بھی پی گئے اور انجینئر کے اسٹوڈنٹ بھی پی گیا۔ ان کے پاس بس ایک ہی جواب ہے کہ آپ غیر مسلموں میں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو، غیر مسلم کیا کہے گا، میاں بیوی اتنا دور بچہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹا، نہ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ وہ بچے کی کسٹڈی اس کے باپ کے ہاتھ آئے گی یا نہیں آئے گی، آپ مجھے یہ باتیں نہ بتائیں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے، میں نے اس ویڈیو کے کمنٹ کو پن کر کے بھی لگایا ہوا ہے، میں نے اس ویڈیو میں بار بار ایک ہی سوال پوچھا ہے، توتے اتنا میں نے سمجھایا کہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ اس عورت کا وہ بچہ کس کے پاس جائے گا، اس عورت نے زنا کیا یا نہیں کیا۔ آپ نے کسی قسم کا بہتان نہیں لگانا، آپ نے شریعت کا یہ رول قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے جو آپ نے بتایا کہ جنات کہیں اٹھا کے آپ کو لے جاتے ہیں اور خوابوں میں آپ کی ملاقات ہونے سے بھی آپ پریگننٹ ہو جاتے ہو۔ یہ جو بایولوجیکل رول آپ نے نیا دریافت کر دیا نا دنیا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس کو قرآن حدیث سے آپ ثابت کریں۔ یہی بات میں نے اپنے کمنٹ میں بھی پن کر کے لگائی ہوئی تھی، یہی بات میں نے اپنی ویڈیو میں بار بار دہرائی ہے، اور یہی بات میں آپ سے ابھی بھی پوچھ رہا ہوں، تو عورت بدکار ہے یا نہیں، یہ مفتی صاحب نے فیصلے نہیں کرنے ہیں، یہ فیصلے قانون نے کرنے ہیں۔ مفتی صاحب نے قانون کو یہ بتانا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے بچہ پیدا ہونے کا، اور وہ یہ ہے کہ تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ مفتی صاحب نے بیچ میں نیا طریقہ نہیں دریافت کر دینا کہ ہو سکتا ہے جنی شدی کہیں سے ملے ہو۔ اور میں نے آپ کی صرف اسپیسیفک چیز پر ہی ویڈیو بنائی تھی، میں نے آپ کی اوور آل 11-12 منٹ کی ویڈیو پر ویڈیو نہیں بنائی تھی۔ اب دوسرا جو واقعہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان کیا نا، وہ میاں میاں والا واقعہ کر دیا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا نقل کفر نباشت، کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے نا، تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیاں بیان کرتے ہوئے بھی، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رشید احمد گنگوئی نے سر عام پبلکلی اپنے ایک اسٹوڈنٹ قاسم نانوتوی صاحب کو اپنے ساتھ ایک چارپے پہ لٹایا، اور انہوں نے اس کی طرف کروٹ کر کے عاشق صادق کی طرح، یہ کتاب میں لکھے الفاظ ہیں کہ عاشق صادق کی طرف کے سینے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ تو اس پر آگے سے قاسم نانوتوی صاحب نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں میاں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس پر آگے سے رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، انجینئر صاحب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے سے کہتے ہیں یہ وہی کچھ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، لٹا کے کروٹ بھی اس کی طرف کی، ہاں وہی کچھ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو میں کہنا نہیں چاہ رہا، وہی کچھ۔ وہ اپنے منہ سے کھول کر وہ بات ہی نہیں بولتے جو طارق مسعود صاحب نے خود بول دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو لونڈے بازیوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے منہ ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ۔ مفتی صاحب یہ جس طرح کے الفاظ آپ نے ویڈیو میں بیان کر دیے نا، واللہ اتنے لیول کے مفتی کو، پاکستان لیول کے مفتی کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اور پھر میں دیکھ رہا تھا ویڈیو میں جناب محترم غصہ کر گئے اور وہ بات کو دلیل سے ثابت کرنے کے یا دلیل سے جواب دینے کے نا عجیب طرح کی گندی بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دیا جی، کہ وہ جی انسان کا گوبر نکلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، جب وہ تنگ ہو جائے نا پھر اس کے منہ سے بھی نکلتا ہے، تو انجینئر کا جو ہے نا وہ منہ سے بھی گوبر نکل رہا ہے۔ انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا لیول آپ کے پاس نالج کا، میں تو حیران ہو گیا مفتی صاحب دیکھ کے۔ اب مفتی صاحب نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا جی بعض اوقات یار دوست آپس میں بھی یہ بات کر دیتے ہیں کہ اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تجھ سے شادی کر لیتا، تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے، میاں لوگ کیا کہیں گے، مذاق ہے، تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ۔ مفتی صاحب میری بات سنیں، یہ کوئی جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ آپ کے یار دوست کرتے ہوں گے، ہمارے یار دوست ہم سے ایسی باتیں نہیں کرتے کہ تو لڑکی ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا، اور اگر ویسی بات کوئی کرتا ہے نا تو ہم اس کے اندر ٹھرکی انسان آرام سے بیٹھ، فضول بکواس یاد نہ کریے، کوئی بات ہے کرنے والی۔ اور دوسری بات، ہم یار دوست ہوں، ایک عام جنریشن ہو، خیر ہے عام لوگ ہوں، چلو جی چلتا ہے آپس میں، بےہودہ گفتگو بھی آپس میں چل جاتی ہوگی، لیکن قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی دیوبندیوں کے بانی، اتنے بڑے عالم دین، وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو آگے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی محلے میں بھی تو آپس میں یار دوست ایسی باتیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے محلے میں یار دوستوں سوٹا بھی لگا رہے ہوتے ہیں کھوکھوں میں بیٹھ کے، تو پھر ہم اس کو یہاں پر بھی لے جائیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، چیٹنگ بھی پتہ نہیں کس کس سے کر رہے ہوتے ہیں، سنیپ چیٹ کی اسٹریکس بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیوقوفانہ حرکتیں لڑکے کر رہے ہوتے ہیں جن کو اسلام کا تعارف ہی نہیں ہے۔
तो फिर हम यही समझ सकते हैं इन लोगों को भी शायद इस्लाम का तारुफ ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब ये आपने क्या डिफेंस करना शुरू कर दिया। और मुझे तो लग रहा था कि जिस तरह बरेलवी लोगों ने अपनी काफी गुस्ताखाना इबारतों पर यह आके कह दिया कि जी हमारी किताबों में दर्ज कर दी गई है, ये साबित ही नहीं है, तो हम तो ये समझ रहे थे आप ये वाली बातें आगे करेंगे। आपने तो उनकी तावीलात करना शुरू कर दी है। और मुफ्ती साहब ने ये कहा कि जी आपको ये कहना चाहिए था इंजीनियर साहब कि ये किताबों में दर्ज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो भी गया था तो इन लोगों को चाहिए था किताबों में दर्ज ना करते, और हम इस पर मुफ्ती साहब ने कहा कि इंजीनियर का साथ देते। तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं यार, एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। आप फिर कटे हुए क्लिप देखते होंगे, वो हमेशा यही कहता रहा है कि अगर इस तरह की बातें हो भी गई थी तो यार उसको किताबों में दर्ज करने की क्या जरूरत थी। तो वो जलसे में उन्होंने उन्हें चरपाई पे लिटाया अपने साथ आशिक सादिक की तरह। अब ये बताइए आशिक सादिक क्या, ये टर्म देखो यार, उन्हें कीता भी लिख क्यों देता है, वो यार उन्हें कीता भी लिख क्यों देता है, वो यार उन्हें कीता भी लिख क्यों देता है। लेकिन मैं तो आपसे यहाँ पर ये पूछूंगा कि आप तो उसको डिफेंड कर रहे हो, यानी एक तरफ आप उसको पॉजिटिव बनाकर पेश भी कर रहे हो कि नहीं वो तो देखें यार दोस्त जिस तरह आपस में बैठते हैं उन्होंने उस तरह कर लिया था, इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वो बातें किताबों में लिखनी नहीं चाहिए थी क्योंकि फिर आवाम उसको सही तरह समझ नहीं सकती। यानी मेरे उस्ताद यानी हमारे बड़े जिनसे हम दीन सीखते हो वो ऐसे कौन से करतूत कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं यार प्लीज ये किताबों में ना लिखो, ये फिर हमारे लोगों ने ना इसको नेगेटिव ले जाना है। ओ मेरे भाइयों, इतनी वाज़िया नेगेटिव चीज लिखी हुई है और आप कह रहे हो कि जी किताबों में नहीं लिखनी चाहिए थी, वरना लोग इसको गलत समझते हैं, वो है ही गलत, लेकिन आप उसको पॉजिटिव बना के पेश कर रहे हो। इसके बाद मुफ्ती साहब शायद आपको पता नहीं है, तज़किरा रशीद भी ये किताब है, जरा आगे भी चले जाते ना आप, आधी आधी स्टेटमेंट्स का आपने अल-मुहन्नद के भी 3 अकीदों का दिफा किया, उसको तो मैं ही आपको ऐसे से जवाब दूं कि आप सारी जिंदगी याद रखें। आपने टूटी टूटी चीजों का आगे दिफा कर लिया, पूरी बात आपने पढ़ी नहीं। इसी तरह आपने इसका भी, ये जो मियां वाला वाक्य ना, इसका आधे हिस्से का आपने दिफा कर लिया। वरना आप तज़किरा रशीद खोलें, उसमें ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि एक दिन रशीद अहमद गंगोई ने ये देखा कि कासिम नानोतवी साहब एक दुल्हन की शक्ल में मेरे सामने आए, मेरे ख्वाब में। अच्छा यार, बंदा पूछे कि ये दुल्हन की शक्ल में वो उनके ख्वाब में क्यों आ रहे हैं, और अगर आ भी गए थे तो ये ख्वाब लिखने की जरूरत क्या थी। और वो बात यहाँ पर नहीं रुकती, आगे ये लिखा हुआ है कि फिर हमें एक दूसरे से वो नफा भी पहुंचता है जो मियां बीवी को पहुंचता है। भाई अब इतने पॉजिटिव ना होना कि इसमें भी आगे कोई आपको ये नॉर्मल चीज है, ये तो चलता है ना, ये पता नहीं आप लोगों का ग्रुप होगा जिसमें सब कुछ चलता होगा। हमारे भाई जान अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में ये सब चीजें नहीं चलती। मुफ्ती साहब खुदा से डरे। तो मुफ्ती साहब ज़रा होश के नाखून लें, आप अपने फ़िरके का भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, मैं देवबंदी हजरात से कहता हूँ यार ऐसी बातों का क्यों दिफा करते हो, फिर आपका लोग मजाक उड़ाते हैं। ठीक है।